بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سے ایک ویڈیو میں پہلے بھی بات کی تھی جو کہ بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے کی تھی، جو کہ فنانس بل کے اوپر تھی، ڈیمڈ رینٹل انکم کے حوالے سے۔ اب ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد اس کا نام بدل کے ڈیمڈ انکم کر دیا گیا ہے۔ ڈیمڈ انکم جو ہے وہ کن چیزوں پہ لگنی ہے اور کن چیزوں پہ نہیں لگنی، اس کے بارے میں مختصر سی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیمڈ انکم جو کسی بھی بندے کے نام ایسی پراپرٹی جس میں وہ رہ رہا ہے، ایسی پراپرٹی جو اس کے کاروبار کے استعمال میں ہے، چاہے دفتر ہے یا فیکٹری ہے یا دونوں ہیں، اس کے علاوہ اس کے نام پر کوئی پراپرٹی ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی فارم ہاؤس ہے، کوئی اور پریمزز ہے جو ان میں کور نہیں ہوتی لیکن وہ کیپٹل ایسٹ میں آتی ہے، تو اس کی ایک کی ویلیو یا سب کی ملا کے ویلیو اگر 25 ملین یعنی کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو 1% آف دا ویلیو ٹیکس دینا پڑے گا۔ جب وہ 1% آف دا ویلیو ٹیکس دے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کا 5% جو ہے وہ اپنی ڈیمڈ انکم میں شو کر سکتا ہے۔ جب قانون پاس ہوا ہے تو اس میں یہ بھی تھا کہ جو پراپرٹی رینٹ پہ ہے اس کا رینٹ اگر زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر رینٹ کم ہے تو پھر اس کو 1% آف دی ویلیو آف پراپرٹی، یعنی اگر کسی کا 5 کروڑ کا مکان ہے اور وہ اس نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، وہاں سے اس کو 12 لاکھ روپیہ سال میں رینٹ آ رہا ہے، تو 12 لاکھ کے اوپر اگر ٹیکس بن رہا ہے تو وہ جتنا بھی ٹیکس بن رہا ہے، سے وہ 70,000 روپے ٹیکس بن رہا ہے، تو 70,000 ٹیکس کی بجائے اس کے اوپر 5 لاکھ روپے ٹیکس لگے گا۔ لیکن بجٹ جب پاس ہوا ہے ڈسکشن کے بعد تو اس میں اس کو انہوں نے omit کر دیا ہے۔ اب کوئی رینٹ پہ اگر پراپرٹی موجود ہے اور اس کے اوپر جو رینٹ پے کیا جا رہا ہے اور اس کی لائبلٹی پیڈ ہے، تو اب ایسی پراپرٹیز کے اوپر جو اس کا ہے ڈیمڈ انکم کا کانسیپٹ وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہی کانسیپٹ جو ہے وہ نان ریزیڈنٹس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا۔ کسی بندے کی جو پاکستان سے باہر جو ہیں پراپرٹیز، پاکستان سے باہر رہتا ہے، اس کی پراپرٹیز پاکستان میں ہیں، وہ چاہے 25 ملین ہوں یا 200 ملین ہوں، اس کے اوپر یہ ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اس کو فردر کچھ اور بھی اس میں ایکسیپشنز جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں۔ تو ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ جو پراپرٹی کسی شہید کے نام پہ یا شہید کے ورثاء کے نام پہ جو کہ پاکستان آرمی آرمڈ فورسز کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کو اس میں یہ ڈیمڈ انکم کا جو ٹیکس ہے وہ نہیں لگے گا۔ اس کے بعد جو کسی بھی ایسا بندہ جو دوران سروس پاکستان آرمی یا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کا کوئی ایسا امپلائی جو دوران سروس فوت ہوا ہے، اس کے ورثاء کو اگر وہ زمین ملی ہے تو اس کے اوپر تو کسی ایسے بندے کو یا اس کے ورثاء کو جو سروس کے دوران فوت ہو جائے، اس کو سرکار کی طرف سے یا آرمڈ فورسز کی طرف سے اگر کوئی کیپٹل ایسٹ ملا ہے تو وہ اس میں ایگزمپٹ ہوگا۔ اس کے بعد کسی ایسے بندے کو جس کو سروس کے دوران جو زخمی ہوا ہے یا معذور ہوا ہے، تو اس کو بھی جو ایسٹ الاٹ ہوا ہے وہ بھی ایگزمپٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو سادے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ صوبائی، وفاقی یا آرمڈ فورسز کے ملازمین کو سروس کے دوران یا سروس کے بعد جو سرکار کی طرف سے ایسٹ الاٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس کے بعد جس سال میں آپ نے یہ خریدا اور 236K کا ٹیکس پے کیا، اس سال میں بھی آپ کو یہ ٹیکس جو ہے وہ ڈیمڈ انکم کا وہ نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تو 2% ادھر پہلے ہی کٹ چکا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ابھی آنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس سال وہ بندہ
جس میں 236K پے کیا، کیا اس سال وہ 236K اپنا ایڈجسٹ کر سکے گا؟ سمپل تو یہ تھا کہ اگر وہ 1% پے کر دیتا تو 1% وہ ریفنڈ کر سکتا تھا، لیکن بہرحال اس میں ابھی ایمبیگوٹی ہے، اس پہ سوال کا جواب آئے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ کلیئرٹی آ گئی کہ جی سرکاری ملازمین یا ان کے ورثاء کو جو پلاٹ گورنمنٹ کی طرف سے، آرمڈ فورسز کی طرف سے الاٹ ہوا ہے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا۔ دوسرا، جو پراپرٹی رینٹ پہ موجود ہے اور رینٹ کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے اور وہ ٹیکس کی پیمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ تیسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانیز کے ایسٹس کی کوئی بھی لمٹ ہو، اس کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو ہوپفلی ڈیمڈ انکم کے حوالے سے آپ کو یہ میں پوائنٹ کلیریفائی کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آپ اس حوالے سے کوئی فردر کویسچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔